السلام علیکم معزز سامعین و ناظرین، ہسٹری آف کنگڈم میں خوش آمدید۔ معزز سامعین، آئیے سنتے ہیں آخری خلیش قسط نمبر 3۔ مصر کے معاملات مکمل طور پر متوازن ہوئے تو خوش آمدید ٹولے نے ایک بار پھر زرکسیس کو اپنی چرب زبانی کے حصار میں لے لیا۔ انہیں شدید خدشہ تھا کہ کہیں وہ وقت کے کسی بھی کمزور لمحے میں اپنا ارادہ مؤخر نہ کر دے۔ زرکسیس ان کے جال میں قدم تو بہت پہلے ہی رکھ چکا تھا، اس لیے شاطرانہ انداز میں اس جال کا کھینچا جانا بھی محسوس نہ کر سکا۔ اس نے ایتھنز کے خلاف مہم سے قبل دربار کے ممتاز ترین فارسیوں کی رائے معلوم کرنے اور انہیں اعتماد میں لینے کے لیے ایک خصوصی اجلاس طلب کر لیا۔ اہل فارس، میں آج نہایت اہم معاملے پر اپنی سلطنت کے بہترین دماغوں سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بادشاہ معظم، ہماری زندگی اور مال سب کچھ آپ پر قربان۔ فارس کی بھلائی کے لیے کوئی بھی مشورہ دینا ہمارے لیے سعادت ہوگی۔ مشیروں نے اپنے خلوص کا یقین دلایا۔ میں آپ کے درمیان کوئی نئی روایت قائم کرنے والا پہلا شخص ہرگز نہیں ہوں گا۔ میں نے ہمیشہ آباء و اجداد سے ملنے والی روایت پر ہی عمل کیا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہی کرتا رہوں گا۔ اس کے انداز اور ممکنہ ارادے پر دربار میں موجود کئی افراد کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے۔ زرکسیس نے گہری نظروں سے سب کا جائزہ لیا اور سلسلہ کلام کا آغاز کرتے ہوئے کہا، ہمارے بزرگ یقین دلاتے ہیں کہ ہماری نسل نے سارس کے غلبے کے وقت سے لے کر آج تک کبھی سستی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اپنی بہادرانہ روش اور کبھی شکست نہ تسلیم کرنے والی فطرت کے بدولت ہم فارسیوں نے میڈیوں کے بھوت کو اتار پھینکا۔ اس دوران خدا کی رہنمائی اور مدد بھی ہمارے ساتھ رہی اور ہم نے سائرس کی قیادت کو تسلیم کرتے ہوئے ناقابل یقین حد تک ترقی کی۔ مجھے اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ آپ سب کو سائرس، کمبائس اور اپنے والد داریوش کے ماضی کی یاد دہانی کراؤں کہ انہوں نے کتنے اقوام فتح کر کے فارسی سرحدات میں وسعت پیدا کی۔ آپ سب ان کے کارناموں اور بہادری سے مجھ سے کہیں زیادہ واقف ہیں۔ اپنی طرف سے میں اتنا ہی کہوں گا کہ میں نے تخت و تاج سنبھالتے ہی سوچنا شروع کر دیا تھا کہ ایسے کون سے ذرائع اختیار کروں جن سے اپنے پیشروں کی ہمسری کے ساتھ عظیم فارس کی طاقت میں بھی اتنا ہی اضافہ کروں جتنا کہ انہوں نے کیا تھا۔ کیا آپ نے اس بارے میں کوئی نیا فیصلہ کیا ہے میرے آقا؟ ماردونیس نے پوچھا۔ تم درست کہہ رہے ہو، واقعی میں نے اس بارے میں بہت غور و فکر کیا اور بالآخر ایک ایسی راہ تلاش کر لی جس پر چلتے ہوئے ہم عظمت و رفعت کی نئی بلندیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ یونان جیسی ایک وسیع اور سلطنت پر قابض ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ قبضہ ماضی کے ایک گہرے زخم کا بدلہ بھی ہوگا۔ میں نے یہ اجلاس بھی اسی مقصد کے لیے طلب کیا تھا کہ آپ سب میرے ارادوں سے واقف ہو کر اپنے بہترین مشورے دے سکیں۔ ہم ہر فیصلے میں آپ کے ساتھ ہیں بادشاہ معظم، ماردونیس نے کہا۔ بالکل، گستاخ ایتھنز کے ساتھ جنگ تو ایک ایسا خواب ہے جو جانے کب سے ہم سب کی آنکھوں میں بسا، نیند اور سکون غارت کر چکا ہے۔ ایک معمر مشیر نے بھی جوش سے جواب دیا، آپ کا کیا ارادہ ہے میرے بیٹے؟ ہمیں ذرا تفصیل سے بھی آگاہ کیجیے۔ زرکسیس کے چچا ارتابانس نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ اس کی پیشانی پر تفکر کی گہری شکنیں تھیں۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ ہیلس پونٹ پر ایک پل بناؤں اور یورپ کے راستے یونان پر لشکر کشی کر کے ان تمام زیارتوں کا انتقام لوں جو ایتھونیوں نے فارسیوں اور میرے والد کے ساتھ کی تھیں۔ آپ سب نے اپنی آنکھوں سے داریوش کو ان لوگوں کے خلاف تیاریاں کرتے دیکھا، لیکن موتی نے مہلت نہ دی کہ وہ اپنا انتقام مکمل کر سکیں۔ زرکسیس نے دانستہ خاموشی اختیار کر لی۔ بادشاہ معظم، ہم وہ وقت کیسے بھول سکتے ہیں جب ان بدبخت یونانیوں نے ساردیس پر قبضہ کر کے ہمارے معبد اور مقدس کنج نطر آتش کر دیے تھے۔ سارا دیش جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ دیگر عمارتوں کے علاوہ دیوی سائبیلا کا معبد بھی تباہ ہو گیا۔ وہ عظیم دیوی سب دیوتاؤں کی ماں تھی۔ اس کی ایسی بے حرمتی پر ہم انتقام لیے بغیر کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ ماردونیس ہیجان زدہ تھا۔ میں داریوش اور تمام اہل فارس کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے جنگ کا آغاز کا اعلان کرتا ہوں۔ اس نے اتنا کہہ کر ایک توقف کیا۔ خداوند سدا سلامت رہے۔ خداوند کا اقبال ہمیشہ بلند رہے۔ زرکسیس کے خاموش ہوتے ہی دربار جنگی نعروں سے گونج اٹھا۔ میں آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایتھنز کو حاصل کرنے اور خاکستر کر دینے تک چین کی سانس نہیں لوں گا۔ زرکسیس کے اس اعلان پر دربار میں سنسنی و جوش کی کیفیت برپا ہو گئی۔ جنگی نعروں کی گونج خون گرمانے لگی۔ اس نے درباریوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور سلسلہ کلام کا دوبارہ آغاز کرتے ہوئے کہا، مجھے اس جنگ میں بہت سے ضمنی فائدے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک بار ہم یونانی ریاست اور فریجائی پیپلس کے علاقوں کو فتح کر لیں تو فارسی سرزمین خدا کے آسمان تک وسیع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سورج ہماری سرحدوں سے پرے کسی اور سرزمین پر نہیں چمکے گا۔ میں یورپ کے ایک سرے سے دوسرے کونے تک جاؤں گا اور آپ سب کی مدد سے وہاں کے تمام علاقوں کو اپنا متی بنا لوں گا۔ خداوند کا اقبال بلند ہو۔ ہم آپ کے ہر فیصلے میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ دربار ایک بار پھر نعروں سے گونج اٹھا۔ وہ دن اب دور نہیں جب یورپ پر فارسی جھنڈا لہرائے گا۔ ان سرکش اقوام کو مغلوب کر لینے کے بعد دنیا بھر میں کوئی ریاست یا مملکت ہمارے خلاف ہتھیار اٹھانے کی کوشش نہیں کر سکے گی۔ ہم اپنے مجرموں کو قدموں میں جھکنے پر مجبور کر دیں گے۔
وہ جوش سے دیوانہ ہو چلا تھا۔ خود ستائشی، خود نمائی اور عجلت پسندی دھیرے دھیرے اس کے وجود کو مکمل طور پر جکڑ چکی تھی۔ ہمارا تن من دھن بادشاہ معظم کی عظمت پر قربان، ہم لہو کے آخری خطرے تک میدان جنگ میں آپ کا ساتھ نبھائیں گے۔ جنگی نعروں کی گونج نے مزید ماحول کو گرما دیا۔ مجھے محض نعروں سے نہیں بلکہ آپ کی بہادری اور وفاداری سے ہی اصل خوشی محسوس ہوگی۔ زرکسیس نے متانت سے کہا، جب میں فوج کو اکٹھا ہونے کے وقت کا اعلان کروں گا تو سبھی سپاہ سالار فوری طور پر یکجا ہو جائیں۔ ایک بات سبھی جان لیں کہ جو شخص اپنے ساتھ سب سے زیادہ خوبصورت صف بندی لائے گا اسے میری جانب سے قابل احترام تحائف ملیں گے۔ آپ کا یہ انداز فکر بہترین ہے میرے آقا، ماردونیس سرساری سے کہہ اٹھا۔ میں اپنے درجہ حکومت اور میدان جنگ میں آمریت کے بجائے مشاورت کا قائل ہوں۔ اب آپ سب اس فاصلے پر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ میرے آقا، میں ماضی قریب میں تمام فارسی بادشاہوں کے طرز حکومت اور سوچ سے آشنا رہا ہوں۔ حقیقت تو یہ کہ آپ ماضی کے ان تمام حکمرانوں سے افضل ہیں۔ ہمارا مستقبل آپ کے سائے میں بالکل محفوظ دکھائی دینے لگا ہے۔ ایک عمر رسیدہ مشیر نے اپنی داڑھی میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، خداوند زرکسیس کا کہا ہوا ہر ایک لفظ درست ہے۔ ماردونیس کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ آپ کا یہ فیصلہ بہترین ہے کہ اب یونانی ریاستوں کو اپنا مزید مذاق اڑانے کی جرت نہ دی جائے۔ واقعی یہ خوفناک بات ہوگی کہ ہم سیکائے ہندوستانیوں، ایتھوپیاؤں، اشوریوں اور دیگر طاقتور اقوام کو کسی زیادتی کے بغیر محض اپنی سلطنت میں اضافے کے لیے اپنا مفتو اور غلام بنا لیں، لیکن اپنے ساتھ اس قدر زیادتی کرنے والے یونانیوں کو بغیر انتقام ہی چھوڑ دیں۔ مشیر نے منطقی نکتہ اٹھایا، ہمیں ان سے کس بات کا خوف ہے؟ آخر وہ تعداد میں ہم سے کم ہیں تو دولت میں کہیں کم تر۔ کوئی بھی یونانی ریاست ہمارے سامنے زیادہ دیر مدافعت نہیں کر سکتی۔ دوسرے مشیر نے اپنی رائے دی، ہم ان کے طریقہ جنگ سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اپنے ملک میں رہائش پذیر ان کے بچوں، ایولیاؤں اور ڈوریوں کو ہم پہلے ہی مغلوب کر چکے ہیں۔ اب ان بچے کچھ افراد سے بھلا کیسا خوف؟ ماردونیس نے چرب زبانی کا مظاہرہ کیا۔ میں ذاتی طور پر ان لوگوں سے جنگ کا تجربہ کر چکا ہوں۔ مرحوم داریوش کے حکم پر ان کے خلاف لشکر کشی کرتے ہوئے میں مقدونیہ تک گیا تھا۔ اگرچہ اس وقت میں ایتھن سے کچھ فاصلے پر تھا، لیکن کسی بھی شخص میں اتنی جرت نہ ہو سکی کہ میرے خلاف جنگ کے لیے باہر نکل سکے۔ یونانیوں کو طریقہ جنگ جاننے کے لیے دیمارتس بھی بہترین انتخاب ہو سکتا ہے، زرکسیس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ یونانی بےحد احمقانہ انداز میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں۔ وہ اعلان جنگ ہوتے ہی ملک بھر میں ہموارترین میدان تلاش کر کے وہاں جمع ہو کر لڑتے ہیں۔ اس حکمت عملی کے بعد فاتح بھی بڑے نقصان کے ساتھ واپس لوٹنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ کسی پر غلبہ پالے تو اسے بالکل ہی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ بادشاہ معظم اس وقت وہاں کوئی بھی آپ سے ٹکر لینے کی جرت نہیں کرے گا۔ آپ ایشیا کی تمام جنگجو اقوام سے سپاہی منتخب کر کے بحری بیڑوں کو بھی مضبوط بنا لیں۔ اس کے بعد کوئی آپ کے مقابلے پر ٹھہر نہ پائے گا۔ یونانیوں کی حماقت اور خردماغی انہیں آپ کے مقابلے پر آنے کے لیے مجبور کر دے گی، جس کے بعد ان کی تباہی یقینی ہے۔ ماردونیس کا انداز ہی جان اور ارتابانس کی پیشانی کے بل مزید گہرے کرنے لگا۔ اس کے خاموش ہونے پر ارتابانس نے منتظر نگاہوں سے ارد گرد دیکھا۔ دربار میں موجود سبھی افراد ساکت تھے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ بادشاہ کے پیش کردہ منصوبے کے خلاف کسی بھی لفظ کی ادائیگی کی تاب ان میں کسی کو نہ تھی۔ ارتابانس نے تعصب سے گہری سانس بھری اور اپنے رشتے کے بھر میں زرکسیس کو اس حماقت سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ بادشاہ معظم، آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ بہترین راہ کا انتخاب کی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے۔ ہاں بالکل، زرکسیس نے فخر سے تن کر جواب دیا۔ بہترین انتخاب اس وقت ممکن ہے جب آپ کے سامنے مختلف راستے موجود ہوں۔ میرے بیٹے، کسی بھی مخالفانہ تقریر یا خلاف مزاج بات کے بغیر شاہی فرمان بھی جاری نہیں ہو سکتا، ارتابانس نے متانت سے کہا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو ارتابانس؟ کیا میں غلط فیصلہ کیا ہے؟ زرکسیس نے قدرے سختی سے پوچھا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خالص سونا کبھی اپنی شناخت خود نہیں کر سکتا۔ اسے کسی گھٹیا کچ دھات کے ساتھ آزما کر ہی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ بہترین کون ہے۔ میں نے اپنے بھائی داریوش کو ایک بار خانہ بدوش قبائل سیٹھیوں پر حملہ نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ وہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اپنے ہی ملک میں رہنے کے لیے کوئی گھر نہ تھا۔ داریوش نے میری بات تسلیم نہ کی۔ وہ کسی بھی قیمت پر ان سیلانی قبائل کو متی کرنا چاہتا تھا۔ اس بلا سوچے سمجھے کی گئی لشکر کشی کے نتیجے میں وہ اپنے بہادر ترین جنگجوؤں سے محروم ہو کر خالی ہاتھ وطن لوٹ آیا۔ ارتابانس نے سلیقے سے کہا، تم خام خواہ معاملے کو الجھا رہے ہو۔ ماردونیس نے اسے ٹوکا۔ نہیں، میں سکے کے دونوں رخ دکھانا چاہتا ہوں۔ ہمارے شہنشاہ ایسے لوگوں پر حملہ کرنے کا ارادہ بنائے بیٹھے ہیں جو سیتھیوں سے بھی کہیں برتر ہیں۔ وہ بری بحری قوت میں بھی دوسروں سے ممتاز ہیں۔ مملکت فارس اور زرکسیس سے خونی رشتے کی تڑپ مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں مستقبل میں پیش آنے والے خطرات سے پیشگی آگاہ کر دوں۔ ایسے کون سے خطرات ہیں ارتابانس جو میری گہری نظروں سے اوجھل ہیں اور صرف تمہیں ہی دکھائی دے رہے ہیں؟
زرکسیز نے خلاف مزاج بات پر درستی سے کہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیلیسپونٹ پر پل بنا کر اپنی فوج کو یورپ کے راستے یونان کے خلاف لے جائیں گے۔ فرض کیجئے کہ وہاں آپ کو زمین سمندر یا دونوں ہی جانب سے کوئی قدرتی آفت گھیر لے، تو آپ اپنے بچاؤ میں کیا صورت اختیار کریں گے؟ چلے یہ معاملہ بھی ایک جانب رکھ دیتے ہیں، آپ یونانیوں کی بہادری سے کیسے چشم پوشی کر سکتے ہیں؟ ہم ان کے سابق طرز عمل سے ان کی طاقت کا اندازہ تو کر ہی چکے ہیں۔ وہ وقت یاد کیجئے جب داتس اور ارتفرینس اپنی اسی فوج کے ساتھ ایپٹکا پر چڑھائی کرنے گئے تھے۔ اس وقت ایتھونیو نے انہیں تنے تنہا ہی شکست دے دی تھی۔ آپ اس پہلو پر بھی کبھی غور کریں کہ اگر یونانی سپاہی جہازوں پر اپنے آدمیوں کو سوار کرا کے سمندر میں شکست دے دیں یا ہیلیسپونٹ کا پل ہی تباہ کر دیں تو ہمارے لیے کس قدر خوفناک صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ وہ مدلل انداز میں بولا، میرے آقا ارتاباس سے ذرا دریافت کیجئے کہ ان تمام باتوں کا الہام کیسے ہو گیا؟ ماردونیس نے چبھتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ وہ نفرت تعصب کی آگ میں اس قدر بھسم ہو چکا تھا کہ اسے جنگ برپا کرنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر گوارا نہ تھی۔ بادشاہ معظم الہام سے بڑھ کر ایک اور مرحلہ بھی ہوتا ہے جسے اہل دانش ذاتی تجربہ کہتے ہیں۔ میں وہ وقت کیسے بھول سکتا ہوں جب داریوش نے تھریسی فورس پر ایک پل بنانے کے بعد سیتھیوں پر لشکر کشی کی تھی اور انہوں نے ردعمل کے طور پر استر کے پل کی نگران قوم ایونیاؤں کو پل توڑنے پر آمادہ کر لیا تھا۔ اس روز اگر میلتس کا بادشاہ ہستایاس اس عمل میں شمولیت سے انکار کرتا تو آج فارسی سلطنت اپنا وقار ہمیشہ کے لیے کھو دیتی۔ میرے یہ بات آج بھی بہت خوفناک ہے کہ بادشاہ کی قسمت کا انحصار صرف ایک ہی شخص پر تھا۔ میرے بچے، تم بلا ضرورت خطرہ کیوں مول لے رہے ہو؟ میرا مشفقانہ مشورہ تو یہی ہے کہ اجلاس برخاست کر دو۔ تنہائی میں اس معاملے پر اچھی طرح غور و فکر کرو۔ کسی بھی انسان کی زندگی میں دل و دماغ سے بہتر کوئی مشیر نہیں ہوتا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، میری زندگی کا نچوڑ کہتا ہے کہ خدا بجلی گرا کر ہمیشہ بڑے بڑے جانوروں کو ہی نیست و نابود کرتا ہے، چھوٹے جانوروں کو تو خراش بھی نہیں آتی۔ اسی طرح بجلی کے کوندے صرف بلند ترین گھروں اور اونچے لمبے درختوں کو اپنی لپیٹ میں لیا کرتے ہیں۔ وہ ٹھہراؤ سے کہتا کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہوا اور پھر مزید نرمی سے گویا ہوا، اس سے کیا مطلب واضح ہوتا ہے؟ میرے تجربات اور مشاہدہ یہی کہتا ہے کہ خدا کو اپنی شان و شوکت سے بڑھ کر کوئی بھی چیز گوارا نہیں۔ وہ اپنی حدود سے بڑھنے والی ہر چیز کو بلا لحاظ ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ میرے آقا ارتاباس ایتھنز سے اس قدر متاثر ہو چکے ہیں کہ وہ ان کا فلسفیانہ انداز اپنا کر ہمیں گمراہی میں مبتلا کرنے لگے ہیں۔ ماردونیس نے جھنجھلا کر کہا، ان بے معنی باتوں سے یہ آخر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ خدا تکبر اور بڑائی کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ ایسی کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں جب چند ایک آدمیوں پر مشتمل فوج کثیر اور طاقتور لشکر کے دانت کھٹے کر دیتی ہے، ان کا خاتمہ عبرت ناک انداز میں ہوتا ہے۔ یہ سب مثالیں ہمیں واضح کرتی ہیں کہ خدا اپنے سوا کسی اور کو بلند سوچنے کی اجازت نہیں دیا کرتا۔ ارتاباس نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ داریوش میرا بھائی تھا، ہم دونوں میں کوک کی محبت تھی، ایسی محبت جس کا متبادل دنیا بھر میں کہیں اور نہیں مل سکتا۔ زرکسیز میرا خون، میرا بھتیجا ہے۔ میں اسے یہی مشورہ دوں گا کہ عجلت ہمیشہ بربادی کی طرف لے جایا کرتی ہے۔ عجلت اور خود پسندی میں کیے گئے فیصلے بڑی بڑی مصیبتوں سے دوچار کر دیا کرتے ہیں۔ تاخیر اور صبر میں بہت سے ایسے فائدے بھی شامل ہوتے ہیں جو بادی نظر میں ہمیں دکھائی نہیں دیتے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حقائق خود بخود واضح ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ارتاباس کا بے باک و دو ٹوک انداز ہر ایک کو ساکت کر چکا تھا۔ زرکسیز بھی پلکیں جھپکائے بغیر پرخیال نظروں سے اپنے چچا کو دیکھتا رہا۔ ارتاباس نے اچھڑتے ہوئے نگاہ بھتیجے پر ڈالی اور پھر ماردونیس سے مخاطب ہو کر طنزیہ انداز میں کہنے لگا، ماردونیس ابن گوبریاس، یونانیوں کے بارے میں تمہارے خیالات احمقانہ حد تک متعصبانہ ہیں۔ وہ نظر انداز کیے جانے کے قابل قوم نہیں ہے۔ انہوں نے میراتھن میں ہمارے 7,000 سپاہی ہلاک کیے، بے شمار جہاز برباد کیے۔ وہ ایک بہادر قوم ہے۔ میں ایک بات پر مسلسل غور کر رہا ہوں کہ تم یونانیوں کو ذلیل کر کے بادشاہ کو ان کے خلاف چڑھائی کرنے پر آمادہ کر رہے ہو۔ تمہاری ان کوششوں کے پیچھے کیا مقاصد ہیں؟ میں ان کے متعلق سب سچ بتا رہا ہوں۔ وہ گڑبڑایا۔ اس وقت مجھے یونانی بہت قابل رحم محسوس ہو رہے ہیں۔ تم ان کے خلاف غیبت کا اخلاقی جرم سر انجام دے رہے ہو۔ تمہیں علم ہونا چاہیے کہ غیبت بدترین اخلاقی برائی ہے۔ اس میں 2 آدمی غلطی کرتے ہیں اور تیسرے فریق کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کیونکہ ایک اس پر جھوٹا الزام عائد کرتا ہے اور دوسرا بلا تحقیق برا سمجھ لیتا ہے۔ ارتاباس نے کڑے تیوروں سے زرکسیز کی بھی کمزور اخلاقیات کی نشاندہی کرتے ہوئے مختصر توقف کے بعد کہا، اگر یونانیوں کے ساتھ جنگ کرنا بہت ضروری ہے تو اس سے پہلے بادشاہ کو اس میں ملوث نہ کرو۔ اسے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کرنے دیتے ہیں۔ ہم دونوں اپنے بچوں کو اس معاملے پر داؤ پر لگا کر جنگ پر روانہ ہوتے ہیں۔ اگر تمہاری پیشن گوئی کے مطابق یہ جنگ زرکسیز کے حق میں بہتر رہی تو مجھے اور میرے بچوں کو دوسری سانس نہ لینے دینا۔ ہاں، اگر
میری پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی تو اس صورت میں تم یا تمہاری اولاد بھی زندہ نہ بچ سکے گی۔ یہ جنگ بادشاہ معظم ہی جیتیں گے۔ التباس، یہ حقیقت یونانی کہاوتوں میں بھی درج ہے۔ ماردونیس نے درستی سے قطع کلامی کی، یعنی تم اب بھی لشکر کشی کے لیے مصر ہو؟ التباس نے اپنا سر تھام لیا۔ ہاں، یونانیوں کو اپنے گناہوں کی سزا تو مل کر ہی رہے گی، اس نے رکھائی سے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ اس صورت میں یہاں رہنے والوں کو یہ افسوسناک خبر سننے کو ملے گی کہ ماردونیس کے ہر دھرمی نے فارسی قوم کو ایک ناقابل تلافی نقصان سے دوچار کر دیا، اور اس کی احمقانہ ضد کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ وہ خود اسپارٹا کے ملک میں ہی کتوں اور پرندوں کی خوراک بن گیا۔ میں دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر تم راستے میں ہی کسی آفت کا شکار ہو کر زندگی کی باسی نہ ہار گئے تو ان لوگوں کی طاقت بذات خود تجربہ کر لو گے۔ موت کی آخری ہچکی لیتے وقت اس بڑے شخص کی تنبیہ اور اپنے متکبرانہ بیان کو ضرور یاد کرنا۔ التباس کی اس صاف گوئی پر دربار میں موجود ہر ایک شخص کو صاف سونک گیا۔ زرکسیس بھی چند لمحوں تک پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی خاموشی میں شدید غصہ عود آیا۔ وہ طیش کے عالم میں کہنے لگا، التباس، اگر تم میرے والد کے بھائی نہ ہوتے تو اس وقت ان گستاخانہ الفاظ کا انعام پا لیتے۔ تمہاری بزدلی اور کم ہمتی دیکھ کر مجھے شرمندگی ہونے لگی ہے کہ تمہارا تعلق میرے ہی نسب سے ہے۔ تم یونانیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے میری سپاہ کا حصہ بننے کے بجائے یہیں رہ کر عورتوں کے ساتھ اٹکھیریاں کرتے رہنا چاہتے ہو۔ میں اپنے ارادے پر تمہاری مدد کے بغیر بھی عمل کر لوں گا۔ اگر میں نے ایتھنز سے انتقام نہ لیا تو مجھے زرکسیس ابن داریوش نہ سمجھنا۔ اس کے انداز میں اپنے حسب نسب اور سابقہ بادشاہوں سے تعلق پر بے پناہ رونت تھی۔ میرے آقا، میری عمر، تجربے اور آپ سے خونی رشتے کی کشش نے ہی مجھے یہ سب کہنے پر مجبور کیا ہے۔ التباس نے دبے لفظوں میں وضاحت کی، یہ کیسا تجربہ ہے جو اتنا بھی نہیں جانتا کہ اگر ہم نے حملہ کرنے میں پہل نہ کی تو وہ ہم پر چڑھائی کر دیں گے۔ وہ ہمیں ماضی میں بھی بہت نقصان پہنچا چکے ہیں۔ تم کیسے بھول گئے کہ یہ یونانی ہی تھے جنہوں نے ساردیس کو جلا کر ایشیا پر دھاوا بولا تھا؟ اس جھگڑے میں بھی کوئی درمیانی راہ موجود نہیں ہے۔ میرے سامنے دو ہی راستے ہیں، نقصان اٹھاتا رہوں یا خود کچھ کر گزروں، اور یہ بات سبھی جان لے کہ میں مزید کوئی نقصان نہیں اٹھاؤں گا۔ میں ماضی میں سہنے والی زیادتیوں کا بدلہ کسی بھی قیمت پر لوں گا۔ زرکسیس نے اپنے پتے مکمل طور پر ظاہر کر دیے۔ اس کے خونخوار تیور دیکھ کر ماردونیس اور دیگر ہم نواؤں نے سکون کی سانس دی۔ وہ بالآخر اسے اپنے ڈھب پر لے آئے تھے۔ خدا تمہارے حال پر رحم کرے میرے بیٹے، جنگ کا یہ فیصلہ ہرگز دانشمندانہ نہیں۔ التباس محض اتنا ہی کہہ سکا۔ اپنی تذلیل اور بے قدری پر دکھ سے بوتل دل لیے اس کے پاس خاموشی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ کہانی ابھی جاری ہے۔